وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس نشست میں ہم 10 ذی الحج کے احکام اور مسائل کا ذکر کریں گے۔ 10 ذی الحج کی رات مزدلفہ کے اندر گزارنا واجب ہے۔ عرفات سے غروب آفتاب کے بعد نکلیں اور مزدلفہ پہنچ کر پہلا کام یہ کریں کہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں۔ پہلے مغرب کی اقامت کہی جائے اور مغرب کے 3 فرضوں کے بعد عشاء کی نماز قصر کر کے 2 رکعت فرض پڑھیں، اور اس رات کے سنت اور نوافل نہ پڑھیں، البتہ وطر کی نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ نماز بعض لوگ راستے میں مغرب ہو جاتی ہے تو راستے میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا اور خود بھی اس پہ عمل کیا کہ جب بھی مزدلفہ پہنچیں وہاں پہنچ کر مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں، رات وہاں پہ گزاریں اور رات کو سو کر آرام کریں۔ البتہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھیں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام کے مقام پہ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں، یا پورے مزدلفہ کے اندر جہاں کہیں بھی آپ ہیں قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر، دعا اور توبہ استغفار کریں کہ یہ خاص قبولیت کا وقت ہے۔ اور اس کے بعد جب روشنی اچھی طرح پھیل جائے تو پھر مزدلفہ کی حدود سے نکل کر مینا کی طرف چل پڑیں۔ بچے اور خواتین اور معذور لوگوں کو بھی رات کے وقت آدھی رات گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کی اجازت دی ہے، اور جن لوگوں کا ان کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ جانا ناگزیر ضرورت ہو وہ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، اگرچہ ان کو کوئی دوسرا شرعی عذر نہ بھی ہو تو وہ ان خواتین اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن آدھی رات گزرنے کے بعد۔ جو صحیح سلامت لوگ ہیں ان کو یہ رات فجر تک مزدلفہ کے اندر گزارنا حج کے واجبات میں سے ہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو قربانی یعنی دم دینا پڑے گا۔ جب سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے خوب اچھی طرح روشنی پھیل جائے تو مزدلفہ کی حدود سے نکلیں اور مینا کی طرف آئیں۔ مینا پہنچ کر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جمرۃ العقبہ، جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، اس کے اوپر 7 کنکریاں پھینکنی ہیں۔ یہ 7 کنکریاں آپ مزدلفہ سے بھی چن سکتے ہیں، راستے میں بھی کہیں سے لے سکتے ہیں۔ صرف وہ کنکریاں جو جمرات کے قرب و جوار میں حوض کے اندر پڑی ہوتی ہیں ان کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، باقی جہاں کہیں سے آپ چاہیں جو ہے وہ کنکریاں چن سکتے ہیں۔ اور کنکریوں کو دھونا ضروری نہیں ہے بلکہ نہیں دھونا چاہیے، اس لیے کہ ایسا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کنکری کا حجم جو ہے وہ موٹے چنے کے برابر ہو، بہت زیادہ بڑی نہ ہو۔ جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو آج کے دن جمرات العقبہ پہ رمی کا وقت طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ طلوع آفتاب سے پہلے پہنچ جائیں ان کو رمی طلوع آفتاب کے بعد کرنا چاہیے۔ جمرہ پر پہنچ کر ایک ایک کنکری کر کے اس کے اوپر پھینکیں اور کنکری پھینکتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، تکبیر بلند کریں۔ اس وقت تک حاجی کا جو ورد ہے وہ تلبیہ ہے۔ جب پہلے جمرے پہ جمرۃ العقبہ پہ کنکری پھینکتے ہیں تو یہاں سے تلبیہ موقوف ہو جاتی ہے اور اب تکبیر بلند کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دن اور رات کے اوقات میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر جو ہے وہ پڑھتے رہیں اور کنکری پھینکتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر کنکری پھینکیں۔ جو کنکری حوض کے اندر لگ جائے، ہو وہ ستون کے اوپر نہ بھی لگے لیکن حوض کے اندر گر جائے تو وہ کنکری شمار ہوتی ہے۔ جو کنکری حوض سے باہر گرے گی وہ شمار نہیں ہوگی، اس کا دوبارہ پھینکنا پڑے گا۔ بعض لوگ اکٹھی کنکریاں پھینک دیتے ہیں، اگر اکٹھی کنکریاں آپ 7 پھینکیں یا 50 پھینکیں وہ صرف ایک شمار ہوگی۔
اس کو مذاق نہ بنایا جائے کہ بعض لوگ وہاں شیطان کو گالیاں نکالتے ہیں، جوتے اور پتھر اٹھا کر، لاٹھیاں اٹھا کر مارتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ دراصل شیطان ہی کا کام ہے جو وہاں بھی ان لوگوں سے لے رہا ہے۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ ایک ایک کنکری پھینکیں۔ اگر کسی آدمی کو کسی معذور نے یا کسی ضرورت مند خاتون نے وکیل بنایا ہو تو وہ پہلے اپنی 7 کنکریاں پھینک لے اور پھر اس کی طرف سے ایک ایک کنکری کر کے اسی طریقے سے وہ 7 کنکریاں پھینکے۔ یہ مینا کا 10 تاریخ کا پہلا عمل ہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل جو آج کا ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ اگر قربانی کے لیے آپ نے پہلے سے پیسے بینک وغیرہ میں جمع کروا دیے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ سر کے بال منڈوا لیں، اور اگر خاتون ہے، عورت ہے، تو وہ سر کے بالوں کی چوٹی پکڑ کر آخر سے 1-2 پور کے برابر جو ہے وہ بال خود کاٹ لے، کسی محرم مرد سے کٹوائے یا کوئی دوسری خاتون جو ہے اس کے بال کاٹ لے۔ مرد حضرات جو ہے وہ حلق کروائیں، حلق افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی ہے حلق کروانے والوں کے لیے، اور حلق استرے اور بلیڈ سے بھی ہو سکتا ہے، اور آج کل جو زیرو کی مشین ہے اگر آپ اس سے کروا لیں گے تو وہ بھی حلق کی شمار ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ قصر کا ہے۔ قصر جائز ہے، لیکن قصر کا طریقہ یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال اگر لمبے ہوں تو جیسے ہم لمبے بال باربر کے پاس جا کر کینچی سے چھوٹے کرواتے ہیں پورے سر سے، اس طرح سے پورے سر سے بال کٹوا دیں تو اس کو قصر کہتے ہیں۔ جو لوگ دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے 2-4 بال کٹواتے ہیں یہ قصر نہیں ہے، کسی عالم دین اور کسی فقیہ کے نزدیک یہ قصر کی تعریف نہیں ہے، یہ محض ایک رواج ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں۔ قرآن مجید میں بھی محلقین رؤوسکم و مقصرین ذکر آتا ہے کہ حلق کروانے والے اور قصر کرنے والے، اور قصر کی تشریح تمام علماء نے یہی کی ہے، تمام فقہا نے یہی کی ہے کہ پورے سر سے بال کٹوائے جائیں، خواہ مشین کے ذریعے سے یا کینچی کے ذریعے سے۔ تو حلق اور قصر کے بعد، یعنی قربانی اور حلق اور قصر، اس کے بعد آپ کا احرام کھل گیا ہے۔ اب آپ احرام کے کپڑے اتار کر کوئی بھی سادہ دوسرا اپنا لباس پہن لیں۔ یہ تحلل اول ہے، یعنی اب آپ کے اوپر سے احرام کی ساری پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، سوائے ایک پابندی کے کہ اگر مرد اور عورت ایک ساتھ ہیں تو ان کے لیے باہمی تعلق جو ہے وہ طواف افاضہ یا طواف رکن ادا کرنے کے بعد جو ہے اس کو اجازت ہوگی، یہ تعلق ابھی جائز نہیں ہے۔ لیکن باقی احرام کی ساری پابندیاں جو ہیں سر منڈوانے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ قربانی کرنا قران اور تمتع کرنے والے کے لیے واجب ہے، اور اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو یا کوئی اس کے ساتھ حادثہ کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو پھر اس آدمی کو چاہیے کہ 9 ذی الحجہ سے پہلے ایام ذی الحج میں، ان دنوں میں، حج کے دنوں میں 3 روزے رکھ لے، ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتا ہے اور لگاتار 3 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اور باقی 7 روزے جب اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنی جگہ پہ رہائش پہ چلے جائیں تو پھر باقی 7 روزے بھی جو ہے ایک ایک 2 کر کے یا لگاتار رکھ کر جیسے بھی ممکن ہو 7 کی گنتی پوری کر لیں تو یہ 10 روزے قربانی کا متبادل ہیں جن لوگوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ حج کی قربانی ہے، یہ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہے، اور یہ ان لوگوں پہ واجب ہوتی ہے جو قران اور تمتع کرتے ہیں، حج افراد کرنے والے پہ قربانی نہیں ہے۔ اس کے بعد آج کا جو کام ہے وہ طواف افاضہ یا طواف زیارت ہے، یعنی بیت اللہ کا طواف جو حج کا رکن ہے، اور یہ طواف کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، لیکن اس بات کی احتیاط کی جائے کہ جب تک یہ طواف نہیں کیا جائے گا بیوی خاوند کے تعلقات جائز نہیں ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے، البتہ باقی احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ طواف افضل تو یہی ہے کہ 10 تاریخ کو مکہ جا کر طواف کر لیا جائے، اور اگر کسی نے حج کی صحیح جو ہے وہ نہیں کی ہے، مثلا اگر صرف طواف حج افراد کرنے والا ہے اور اس نے پہلے کوئی صحیح کر لی ہے تو اس کے لیے ایک ہی صحیح کافی ہے۔ قران کرنے والوں کے لیے بھی ایک علماء کا قول یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ایک صحیح، اگر انہوں نے عمرے کی صحیح کر لی ہے تو وہی صحیح ان کی حج کی صحیح بھی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ حج قران کے لیے آپ نے فرمایا کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا، یعنی جن لوگوں نے عمرے کی صحیح کر لی ہے اگر وہ قران کی نیت کے ساتھ ہیں تو ان کے لیے ایک صحیح بھی کافی ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قران کرنے والوں کو 2 صحیح کرنا چاہیے، اور بہتر اور افضل یہی ہے کہ 2 کر لی جائیں تاکہ اختلاف جو ہے وہ نہ پڑے۔ یعنی ایک صحیح آپ نے اگر عمرے کی تھی تو اب طواف زیارت کے ساتھ دوسری صحیح حج کی بھی کر لیں۔ تمتع کرنے والوں کے لیے البتہ بالاتفاق 2 صحیح ہیں، پہلی صحیح انہوں نے عمرے کی تھی، اب طواف زیارت کے ساتھ جو ہے وہ ایک صحیح اور کر لیں، یہ حج کی صحیح ہے۔ یہ حج کی صحیح احناف کے نزدیک واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک حج کا رکن ہے۔ اگر کسی نے
طواف زیارت اور طواف افاضہ کو جو ہے وہ مؤخر کرنا ہے تو وہ ایک قول کے مطابق 12 تاریخ کی شام تک اور دوسرے قول کے مطابق 13 تاریخ ایام تشریق کے آخری دن تک طواف زیارت کر سکتے ہیں، اس کا وقت اس وقت تک ہے۔ اور اگر کوئی جو ہے وہ کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت طواف الوداع اور طواف زیارت کو ایک ساتھ کرنا چاہیں تو جب وہ مکہ چھوڑنے کے لیے بشرطے کہ 13 کی شام سے پہلے ہوں، تو جب وہ مکہ چھوڑنے کے لیے طواف الوداع کریں تو طواف زیارت اور طواف الوداع دونوں کی نیت کر لیں، بشرطے کہ اس کے بعد وہ مکہ چھوڑ دیں۔ تو ایک نیت کے ساتھ طواف زیارت اور طواف الوداع دونوں کیے جا سکتے ہیں، علماء اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اگر پہلے کر لیا جائے 10، 11 یا 12 کو تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اس طرح سے آخری جو چیز ہے وہ طواف الوداع ہے۔ طواف الوداع کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ حج کے مناسک جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔